ایک مومن جب ایمان کی حالت سے دنیا سے چلا جاتا ہے تو دو باتیں پیش آئی ہے. ایک تو ایک مومن کی جدائی اور فراق کا صدمہ ہے. اسباب کے درجے میں لوگ غم مناتے ہیں، اور ایک اس بات کا اطمینان ہے کہ اگر روح ایمان کے ساتھ نکلی ہو تو انجام کار اس کا اعزاز اور شرف ہے. حدیث صحیح میں اس کو دو طریقے سے بیان فرمایا. ایک ہی روایت میں دونوں باتیں ہیں. صحیح البخاری جلد اول کتاب الجنائز صفحہ 157 پر امام بخاری نے باب قائم کیا ہے کہ جنازہ جلدی لے چلو، دیر نہیں کرو. جنازے کے سلسلے میں رشتہ دار عموماً ظلم کرتے ہیں مردے کے ساتھ. رات کو ایک شخص مرا ہے، صبح سویرے فوت ہوا ہے، اب اس کا حق ہے کہ نماز جمعہ سے پہلے تدفین ہو جائے تاکہ جمعے کی گھڑی اس کو قبر میں مل جائے. لیکن رشتہ دار اس قدر ہٹ درم ہے اور شریعت سے نابلد ہے کہ وہ اس حماقت میں مبتلا ہے کہ جمعے کی بعد جنازہ ہو جائے گا اور لوگ بڑھ جائیں گے. وہی لوگوں کی بڑھتی چڑھتی کے ساتھ کیا کام ہے؟ حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ اگر 40 مسلمان اور ایک روایت میں 10 مسلمان اخلاص کے ساتھ مومن کا جنازہ پڑھ لے، اللہ اس کی مغفرت کر دے. اور نماز جمعہ سے پہلے تدفین کا حکم تو شارع علیہ السلام نے دیا ہے، تو شریعت کا حکم توڑ کر کے آپ کیسے مردے کو فائدہ پہنچ جائیں گے؟ تو نقصان ہوگا. علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ جو جنازہ نماز جمعہ کے بعد پڑھا گیا جبکہ پہلے پڑھنے کا موقع مل سکتا تھا تو اس مرحوم سے جمعہ فوت ہو گیا، اس کو جمعہ کی فضیلت نہیں ملی. مہربان رشتہ داروں کی وجہ سے، کرم فرماؤں کی وجہ سے. دین سے دوری کی ایک عذاب تو نہیں ہے، کئی عذاب ہے، زندے مردے سب متاثر ہیں. نماز جمعہ سے پہلے جنازے میں اگر 10 مسلمان ہوں وہ افضل ہے اس سے کہ جمعے کے بعد 10,000 نمازی شریک ہوئے. اور تمام فقہاء نے فتاوی شام، در المختار، رد المختار، تنویر الابصار، حلبی، کبیر شرح منیا، صغیری، کبیری، یہاں تک کہ حکیم الامت مولانا اشرف علی کی حفاظات یومیہ جلد 4 صفحہ 142 حضرت تو فرماتے ہیں کہ جب شریعت نے توجہ دلائی کہ پہلے دفناؤ، پھر یہ کہنا کہ نماز کے بعد اور لوگ بڑھ جائیں، نیری حماقت ہے، نیری حماقت ہے. عموماً عزیز و اقارب وہ مردے کے ساتھ رسمی احسان کرتے ہیں، دینی احسان نہیں کرتے. مثلا پہلی رات دھوم دھام سے، تیجا دھوم دھام سے. بھئی یہ کام اگر دین کے ہوتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے، انہوں نے تو نہیں فرمایا. اگر یہ دین کے حصے ہوتے تو ہمارے امام فقہ میں لکھ چکے ہوتے، ان کو ہی معلوم نہیں. وہ ایک جنازے میں شریک تھا، وہ میت کا وارث ذرا یہاں کا اٹھنے بیٹھنے والا تھا اور اس میں کچھ حیا تھی، تو مجھ سے کہا کہ رشتہ داروں کا دباؤ ہے، سوئم کا اعلان کر دوں. میں نے کہا ویسے سوئم شرعاً کیسا ہے، کیا غلط ہے اور بدعت ہے؟ تو میں نے کہا سوئم کی جگہ اگر یہ اعلان کر لے کہ آپ لوگ دعا کریں کہ ہمارا مردہ دوزخ میں جل جائے تو یہ کیسا ہوگا؟ تو کہنے لگے یہ تو بڑی بیوقوفی. اور میں نے کہا اس سے بڑھ کر نبی کی سنت کے مقابلے میں بدعت کا اعلان کرنا ہے. تو میں نے کہا مردے کو فائدہ کس میں پہنچے گا؟ میں نے کہا اونچی آواز سے اعلان کر لو کہ مردے کا سوئم نہیں ہوگا، کوئی تیجا و چیلم نہیں ہوگا، کوئی برسی نہیں ہوگی. رشتہ دار و عزیز و اقارب کو جس وقت جس نماز سے پہلے یا نماز کے بعد ہمارے ہاں آ کر یا گھر پر سہولت ملے
جو پڑھ سکے پڑھ کے بخشے. شارع علیہ السلام نے کوئی دن وقت مقرر نہیں کیا. کون ہے مقرر کرنے والا؟ اسے حق کیا ہے؟ خیر وہ بھی میری ڈانٹ ڈپٹ میں آ کے اور جذبات میں آ گیا اور اس نے اوپر کھڑے ہو کر کے اعلان کیا کہ بھئی ہمارے اس مرحوم کا کوئی سوئم نہیں ہوگا, کوئی تیجا نہیں کرنا ہے, تو کوئی چیلم اور برسی نہیں ہوگی. تو ایک بدعتی میرے قریب آیا, مجھ سے کہا حضرت اس کا فائدہ کیا ہے, اس اعلان کا فائدہ کیا ہے؟ میں نے کہا 100 شہیدوں کا ثواب حدیث سے ثابت ہے, کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب امت میں فساد پھیلے, اس سے بڑا فساد کیا ہوگا کہ جو چیز ثابت نہیں ہے آپ نے دین ظاہر کیا ہے اور لوگوں کو بے وقوف بنا کر کے ان کے کانوں اور حلق سے اتار رہا ہے. اور اس فساد کی گھڑیوں میں کسی نے سنت پر عمل کیا تو سنت تیجا نہ کرنا ہے, سنت 20واں 10واں اور چیلم اور برسی نہ کرنا, یہ پیغمبر اور صحابہ کی سنت ہے. تو میں نے کہا فساد کے دور میں سنت کا اعلان 100 شہیدوں کا باعث ہے, 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. جب اس کو 100 شہیدوں کا ثواب مردے کی وجہ سے ملا ہے تو مردے کا تو بیڑا پار ہو گیا بھائی, وہ تو جنت الفردوس بس چلتا چلا جا رہا ہے. آپ یقین کر لیں کہ اس کا کوئی رد ہی نہیں ہے, یہ واضح مسئلہ ہے شرائع کہ پیغمبر کے طریقے میں اور سنت میں زندوں اور مردوں کی نجات ہے. یہ وہ کام ہے جو ظاہرداری جسے کہتے ہیں, ظاہری رسوم. کچھ باطینی مسائل ہیں. شریعت مقدس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ بھئی قبر پر جاتے وقت کیا پڑھنا ہے اور کس دن جانا ہے. جمعے کے دن نماز جمعے کے بعد ترغیب دی, کیونکہ الجمعۃ کالعید, جمعہ عید کی طرح, جیسے عید پڑھ کر لوگ مردوں کے ہاں جاتے ہیں, دعائیں خیر کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرما, اس طرح جمعے کی گھڑی میں بھی ان کی ارواح کو عروج دیا جاتا ہے اور طلب بڑھ جاتی. پیر کے دن کوئی جائے تو زہر کے بعد جائے. فتاوی عالمگیری جلد 5 فصل فی الزیارات و آدابها. ہمارے یہاں تو ہر مسئلے کی بنیاد قائم ہے. یہ تو بہت کامل و اکمل دین ہے اور اس میں نقص کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کاش کہ لوگ دین پر عمل پیرا ہو جائے اور عمل پیرا ہونے کا مردانوار عزم کر لے اور اس کو کام سمجھے. جس کمپنی میں یہ ملازمت کرتے ہیں اس کے قواعد تسلیم کرتے ہیں. جس فرم میں یہ مینیجر اور ڈائریکٹر بنتے ہیں پورا خیال ہوتا ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے. جس ملک میں یہ اترتے ہیں ایئرپورٹ پر جو امیگریشن ہوتی ہے نبھانی پڑتی ہے, پوچھتا کوئی نہیں. جتنی دیر لگے اور جتنی چیکنگ نہیں, بھائی کیا کرے اس ملک کی امیگریشن ہے. اسلامی روایات اور محمدی ہدایات اور توحید و سنت کی برکات اور عنایات, ان سے کیسے منہ موڑا جاتا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ حیاً میتاً نقصان اٹھانا. تو حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو اس طرح بیان فرمایا کہ جب کوئی شخص مر جائے تو اس کی تدفین جلدی کر لو. بس مرنے کے بعد کام یہی ہے کہ قبر تیار کرواؤ, جتنی دیر میں قبر تیار ہو رہی ہے اتنی دیر میں غسل کفن ہو جائے اور اس کو اٹھا کے لے چلو. اور پیغمبر نے ایک عجیب بات فرمائی, ان کانت صالحۃ فقدموا لها, اگر یہ بہترین انسان ہے تو جلدی لے چلو, جنت ہے آگے, یہاں کائے کے لیے رکھا ہے, سنڈاس میں اس کو کیوں گرفتار کیا ہے. وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ,
اور اگر میت کی حالت ٹھیک نہیں ہے عند اللہ فشر تدعونها بین ایدیکم، تو گن کو گر پر رکھ رہے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں گن کو گر رکھ دیں، دیر تک نکالتے نہیں ہیں۔ شر تدعونها بین ایدیکم، یا رب اللہم صلی وسلم علیہ، یہ بات کون کہہ سکتا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ؟ آپ تو قائد الخیر کلہ اور شافع اعظم اور شافع محشر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورا ایک انسان کی حقیقت یا ادھر ہے یا ادھر ہے۔ فرمایا دونوں حالتوں میں تعجیل مستحب ہے، جلدی کرنا، فوراً لے چلنا۔ خیر کا انسان ہے تو جنت کے اقدامات میں آپ نے آگے بڑھایا، جنت یہاں بستر پہ کیوں روکا جا رہا ہے اس سے؟ اور اگر شر ہے تو جہنم کے ایک ٹکڑے کو گھر پر کیوں روکتے ہو؟ آگ کا فوراً ہٹاؤ یہاں سے۔ علماء لکھتے ہیں کہ مردے کو رو کے رکھنا نحوست کا باعث ہے، نحوست کا باعث ہے، اور مردے کو لے چلنا جلدی یمن اور خیر اور برکت ہے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ جس سرزمین پر کوئی مر جائے وہاں پر تدفین کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ضروری ہے کہ صبح سرحد کا آدمی وہیں پہنچے گا، راستے میں 3 دن لگے یا 4 دن لگے۔ یہ بہت بڑی زبردست غیرت ہے کہ جی کراچی میں مرا ہوا آدمی پشاور آ گیا۔ یہ کیسی غیرت ہے؟ غیرت تو یہ کہ نبی کی بات پر عمل ہو جائے۔ حضرت تو ناراض ہی اجازت نہیں دے رہے، اور امریکہ میں کوئی مر گیا اور برطانیہ میں تو اس کو ہر حال میں بھلے 2 ہفتے لگ جائے پاکستان اتارنا ہے۔ یہ جو اتنی دیر کرائی گئی، ان لوگوں کا کوئی پیغمبر نہیں ہے، یہ کوئی کسی دین کے ماننے والے نہیں ہے کہ اس سے پوچھ لیتے کہ ہمیں اس وقت حکم کیا ہے۔ ایک بہت بڑے آدمی کا انتقال ہو گیا، یہاں جنازہ آیا، ہم نے جنازہ پڑھا۔ جب وہ جنازہ ان کے علاقے میں پہنچا تو لوگ جمع ہو گئے کہ جی جنازہ دوبارہ پڑھیں گے۔ آج کل بھی رواج ہو گیا، فیشن ہے، کئی جنازے ہوتے ہیں، اور یہ فیشن عوام کی وجہ سے نہیں، اہل علم کی وجہ سے، وہ غفلت کر رہا ہے۔ تو وہاں کے ایک بڑے محقق عالم وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، یہ جو کراچی میں مفتی صاحب نے جنازہ پڑھایا ہے آپ لوگ کی اجازت سے پڑھایا ہے؟ اس جنازے پر تم لوگ رضامند تھے؟ کہا بالکل، ہم ہی لے کے گئے ان کے یہاں۔ کہا ویسے وہ جنازہ صحیح پڑھاتے؟ انہوں نے کہا بہت زبردست پڑھاتے۔ تو کہا یہ اس جنازے کو ہوا میں اڑانے کا کس نے حق دیا ہے آپ کو؟ جنازہ ایک دفعہ ہوگا، بار بار نہیں، اٹھاؤ مردے کو قبر میں رکھو۔ مجھے کہا کہ ایسا میں نے کیا ہے، صحیح ہے۔ میں نے کہا یہ غیرت تو 100 میں 1 نہیں، 1000 میں 1 میں ہوتی، یہ تو غیرت ہے دین پر کہ رواج اور رسم کا سر پھوڑا جائے۔ جنازہ لایا گیا جی، بڑے فوجی افسران ٹپا 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 گھوڑے چلتے چلے آئے، جی آؤ جنازہ پڑھاؤ۔ میں آگے صفحے بناؤ، جنازہ کدھر؟ جنازہ تو سیاچن میں ہے۔ اور تم یہاں کیسے آئے ہوئے؟ وہ جی یہ تو کرنیل صاحب ہے، یہ بریگیڈیئر صاحب ہے، یہ آسمان صاحب، یہ زمین صاحب ہے۔ میں نے کہا مجھے فضول باتیں نہ سناؤ، مجھے کہو جنازہ کہاں ہے، مردہ کہاں ہے؟ کہا مردہ تو دفن ہو چکا ہے، 3 دن ہو گئے، ہم اس کا جنازہ غائبانہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا غائبانہ جنازہ حنفی مذہب میں نہیں ہے۔ فتاوی عالمگیری 500 فقہا نے اورنگزیب عالمگیر بادشاہ کے حکم پر جمع کیا ہے، پہلی جلد کتاب الجنائز صفحہ 2 پر صاف صراحت ہے، لا تصح الصلاۃ علی غائب، غائبانہ جنازہ نہیں ہوگا۔ حیران ہو گئے کہ یہ کیسا مولوی ملا، کیا کوئی گنجائش نہیں؟ میں نے کہا عالمگیری کے پائے کی کوئی کتاب ہو تو پھر عمل ہو جائے۔ اب تک موجودہ دنیا میں تو فقہ کی اس سے بڑی مستند کتاب نہیں ہے۔
اور وہ 500 فقہاء علماء جن کو اورنگزیب فقی مانتا تھا، وہ آج ایک اس دنیا میں آئے تو ساری دنیا کا جہل دور ہو جائے. کہنے لگے کیا کریں ہم، اخبار میں بھی تو دینا ہے، جنازہ بھی اخبارات کے لیے. میں نے کہا مسجد میں بیٹھ جاؤ اور قرآن خوانی کر لو، جوتے اتار کے یہاں آئے قرآن خوانی میں دعا کر لو، بس چلے جاؤ. غائبانہ جنازہ کیسے پڑھتے ہو؟ دل کے پپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. غائبانہ جنازے تو اپنوں نے شروع کرائے. علم والوں نے اس مسئلے کو مسکین بنایا ہے. مجھے کہتے ہیں جی شوال کے 6 روزے آپ منع کرتے وہ میں کہتا ہوں تم بھی بادشاہ ہو جو ان کا حوالہ مجھے دیتے ہو. ان میں ایک شگاف ہے کہ اب 50 ہو تو دکھاتا ہوں آپ کو. انہیں حرام اور مستحب کی تمیز نہیں، وہ مذہب کے ابجد سے واقف نہیں. مسئلہ وہ ہے جو کتاب کے مطابق ہو، جس میں اجتہاد اور فقہ کی چاشنی پائی جائے، وہ مسئلہ مضبوط ہوگا. جسے آپ کے ہاں قانون کہتے ہیں. ہر اڑتی چلتی روایت مسئلہ نہیں بنتے. مسئلہ بننے کے لیے بہت بڑا دل گردہ اور بڑا مادہ چاہیے. اس لیے لوگ آ جاتے ہیں کہ جی ہمارے ہاں میت ہو گئی ہے، کل جمعے کے بعد جنازہ لائیں گے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ جمعے کے تک جنازہ روکنا فتاوی شام میں ہے کہ مکروہ ہے. کراہت کا لفظ شامی جو قانون کی مستند کتاب ہے جنائز میں موجود ہے، وہ یوں کرو احباس الجنازۃ الی صلاۃ الجمعہ لفظ موجود ہے. جنازے کو جمعے تک رو کے رکھنا نامناسب بات ہے. پہلے پڑھ لو. ایک تو یہ کہ بھئی قبر نہیں بن سکی، پہنچ نہ سکی، وہ ایک عذر ہے، وہ علیحدہ بات، اس کی بحث نہیں ہے. بحث اس جنازے کی ہے کہ جس کی تدفین قبل صلاۃ الجمعہ ممکن تھی اور نہیں کی گئی. میں ببانگ دول کہتا ہوں مردے کے ساتھ رشتہ داروں کا ظلم عظیم ہے اور جمعہ فوت کرانے کا اقدام ہوا. بالکل چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ غلط ہو رہا ہے، ثم غلط غلط در غلط ہو رہا ہے. عذر علیحدہ چیز ہے، دیر سے مرا اور دیر سے پہنچا اور اطلاع نہیں ہوئی، قبر تیار، وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ انسانوں کے بس سے باہر ہے. اس میں انشاءاللہ محرومی اس کی نہیں ہوگی. جمعے کے لیے روکے رکھنا اسلام میں اس کا ایک ثبوت اور ایک مثال بھی نہیں، قطعاً نہیں. بلکہ یہ وضاحت موجود ہے کہ جمعے کی گھڑی مردے کو قبر میں مل جائے تو عیش ہو گئی اس کی. ایک روایت میں ہے کہ اگلے جمعے تک، اور ایک روایت میں قیامت تک عذاب ختم ہو گیا، اٹھا لیا گیا عذاب. ایسی مبارک گھڑی ہے یہ جس میں مسلمان جمع ہو کر کے اپنے اللہ کے حضور نماز جمعے کے لیے بیٹھتے ہیں اور پڑھتے ہیں. عید کا سما ہے. عید کے دن تو بادشاہ بھی حکم کر لیتا ہے کہ 100 قیدی چھوڑو، 200 چھوڑو، ادھر سے 1000 معاف کر دو. بادشاہوں کا دستور ہے. اور یہ چونی باز بادشاہ، ڈالروں کے نام پہ بکنے والے اور امریکے کو الہ سمجھنے والے، ان کی کیا بساط غریبوں کی. فقیرانہ آئے صدا کر چلے اور میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، یہ تو بس چلے جانے والے ہیں. بادشاہ تو وہ ہے کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جس کا آسمان و زمین ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، راج صرف اسی کا ہے. وَإِلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے سارے خزانوں کا وہ اکیلا مالک ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اتارتے ہیں خاص اندازے سے، جیسے ہم چاہے، جس طرح ہماری حکمت کا ہے ایسا دیں گے. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، آپ دیتے ہیں بادشاہ جس کو چاہے.
یا اللہ، اور لینے والے بھی آپ ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت کے مالک صرف آپ ہیں۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تیرے اختیار میں خیر و شر ہے۔ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، خدایا آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اوست سلطان ہر کے خواہد آکند، شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں اوست سلطان ہر کے خواہد آکند، وہ بادشاہ ہے جو چاہے کرے، عالم میرا دردمی ویرا کند، سارے جہان آسمان و زمین کو آنکھ کے جھپکنے میں ختم کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لا یسأل عما یفعل، جو وہ کرے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہم یسألون، جس سے پوچھا جاتا ہے وہ مخلوق کہلاتی ہے۔ سلطنت اور بادشاہت تو اللہ کی شان کے لائق۔ اللہ